بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا کوئی بھی جائز قسم کا کام رکا ہوا ہے، وہ کام ہو نہیں رہا، اس میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، پریشانی ہو رہی ہے اور کئی قسم کی دشواری ہو رہی ہے، یہ جو وظیفہ ہے جائز کام کے لیے ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں ہے، اور آپ نے ناجائز کام کے لیے نہ دعا مانگنی ہے اور نہ ہی سوچنا ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ناجائز کام کرنے کے لیے کریں گے وظیفہ تو فائدے نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو کیا بچا ہمارا؟ جائز طریقے سے مانگو گے تو ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی۔ ناجائز کام کے لیے یہ ہوگا کہ سارا کام الٹا ہو جائے گا اور گناہ بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے آپ جو بھی دعا مانگو جائز مانگو۔ انشاءاللہ آج جو وظیفہ بتاؤں گی بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہر ضرورت پوری ہوگی اور ہر کام کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بہت آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے۔ بعض اوقات چھوٹے اور آسان وظیفے کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، کہتے ہیں بعض لوگ یہ معمولی سی چیز کیا فائدہ دے گی۔ تو یہاں پر میں ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں، اس واقعہ کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ سوچ بدل جائے گی کہ چھوٹی اور معمولی سی چیز بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، اس کے سر میں شدید درد تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے اس کی ٹوپی میں ایک تعویذ لکھ کر رکھ دیا اور کہا کہ اس ٹوپی کو آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ جب وہ بادشاہ ٹوپی پہنتا تو ایک دم سر میں آرام آ جاتا، اور جب اتارتا تو پھر درد شروع ہو جاتا۔ اب کچھ عرصہ ایسے ہی ہوتا رہا تو وہ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا یہ وجہ کیا ہے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور تعویذ نکال کر اس کو پڑھنے لگا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیز لکھی ہوئی تھی، اور بہت بڑی چیز لکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اس سے مجھے آرام کیسے آ گیا؟ بس اس کے بعد اس کو آرام نہیں آیا، کیونکہ اس کے دل میں جو خیال آیا کہ چھوٹی سی چیز ہے، شک آ گیا۔ عام سا اس نے اس بات کو سمجھا، جب کہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم، کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ رحمان اللہ کی ذات ہے، ساری دنیا پر رحم کر رہا ہے، وہ اپنے محبوب پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن اس نے ابو جہل کا بھی رزق بند نہیں کیا۔ وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی دعا کو عام نہیں سمجھنا، ہلکا نہیں سمجھنا، اور نہ ہی کوئی وظیفہ عام سمجھنا ہے۔ آپ کا جتنا بڑا کام رکا ہوا ہے، یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، آپ کو کامیابی کے آثار نظر آنے لگ جائیں گے۔ پہلے دن ہی دوسرے نظر آنے لگ جائیں گے، دوسرے دن یہ وظیفہ کریں گے تو اور زیادہ فائدے نظر آنے لگ جائیں گے، تیسرے دن کریں گے تو اور زیادہ فائدے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو 40 دن تک کرنا ہے۔
انشاءاللہ آپ کا رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ تو وظیفہ یہ ہے، توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس وظیفے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا جو ذہن ہے اسی بات کی طرف لگانا ہے، اسی چیز کی طرف لگانا ہے جس کی وجہ سے یا جس رکاوٹ، جس کام کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 40 دن سے پہلے آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہوگا، رکاوٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، اس برکت والے وظیفے سے، پاورفل وظیفے سے آپ کا وہ سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ اپنے ہر وظیفے میں ایک بات کرتی ہوں کہ یقین شرط ہے۔ جب آپ یقین سے کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اللہ آپ کے لیے اتنے ہی درجات بلند کرے گا، آپ کو ثواب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی ایسی باتیں پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔